أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، بندے ہیں ہم اسی کے، وہ مہرباں ہمارا، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، کرتا ہے رب کو سجدہ خردوں کا نام ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ہر قسم کی حمد و ثنا وحدانیت اللہ رب العزت کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے بعد بے انتہا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے اولاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا اللہ وہ جس مقام میں بھی آرام فرما رہے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش برسا، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مساجد کے بارے میں بتلایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد سجدہ گاہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو اس آیت کریمہ سے اس بات کا پتہ چلا کہ مساجد میں کسی اور کو پکارنا جائز نہیں، اور یا اسی طرح کوئی ایسا غیر شرعی کام کرنا، کوئی ایسی عبادت کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ مساجد میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آج آپ دیکھیں، مساجد کو بجائے اس کے کہ مساجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کو خالص پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جائے، اس کی بجائے مساجد کو ہی قبروں میں بنانا شروع کر دیا گیا ہے، کہ قبرستانوں میں سجدہ گاہیں بنا لی گئی ہیں، قبرستانوں میں مسجدیں بنائی گئی ہیں، اور آپ نے خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ مزاروں کے اندر لوگ عبادت کرنا زیادہ افضل سمجھتے ہیں، خانقاہوں میں عبادت کرنا لوگ باقی مساجد کی نسبت زیادہ افضل سمجھتے ہیں، زیادہ ثواب دہ عمل سمجھتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے آیا، کب شروع ہوا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ان ام سلمہ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسۃ رأتها بأرض الحبشہ وما فيها من الصور۔ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب حبشہ ہجرت کر کے گئیں تو انہوں نے وہاں کنیسے میں تصویریں دیکھی۔ حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا جو جہاں عیسائی عبادت کرتے ہیں، اور اس کنیسے میں انہوں نے تصویریں دیکھی، اور جب وہ واپس آئیں تو آ کے یہ سارے جو نقشہ انہوں نے دیکھا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے حبشہ میں کنیسہ دیکھا ہے جہاں عیسائی عبادت کرتے ہیں اور اس میں تصویریں ہیں۔
ابھی تصویروں کے بارے میں وہ تو نہیں جانتی تھی یہ تصویریں کہاں سے آئیں، کس کی تصویریں ہیں، اور یہ کنیسہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ان لوگوں میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، نیک آدمی اللہ کا کوئی بزرگ آدمی فوت ہو جاتا، جیسے کسی کو اگر موت آ جاتی، اور یہاں بھی غور کریں اللہ کے رسول نے کیا لفظ استعمال کیا، اولئک اذا مات، جب کسی کو موت آ جاتی. آج موت لفظ بزرگوں کے لیے نہیں بولا جاتا نا، اولیاء اللہ کے لیے موت لفظ نہیں بولا جاتا کہ اولیاء اللہ موت ان کو آتی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں، موت کا لفظ. تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ان کی توہین نہیں، کوئی گستاخی نہیں، بلکہ سب کو موت آتی ہے. بس موت میں فرق ہوتا ہے، ایک گناہگار کی موت الگ ہے اور ایک نیک انسان کی موت کسی اور طریقے سے آتی ہے، لیکن موت برحق ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ وصال وغیرہ، یہ پردہ فرما جانا، نہ قرآن میں ایسا کہیں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اپنی امت کو بتلایا. تو اس لیے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ جب ان میں نیک آدمی فوت ہو جاتا، اسے موت آ جاتی، نیک آدمی کو موت آ جاتی تو کیا ہوتا، بنو علی قبرہ مسجدہ، تو لوگ کیا کرتے اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے ہیں. جہاں سے دفناتے اس کی قبر کے اوپر کیا کرتے، مسجد بنا لیتے. مسجد کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں نماز پڑھی جائے یا سجدہ کیا جائے یا عبادت کی جائے، ایسی جگہ کو کیا کہتے ہیں، مسجد. تو جب ان کے قوم میں کوئی نیک آدمی، اللہ کا نیک بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے اوپر وہ مسجد بنا لیتے. اور پھر ایک اور کام کرتے وہ مسجد بنانے کے ساتھ، فرمایا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو تصویریں دیکھی تھی، اس میں اس کنیسے میں جو تصویریں دیکھی تھی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبریں بنا کر ان بزرگوں کی تصویروں کو ان قبروں پہ رکھ دیا جاتا تھا. ان بزرگوں کی قبروں پہ تصویریں بنا کر ان بزرگوں کی قبروں پہ لٹکا دیا جاتا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرنے والے کیسے لوگ ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسا کرنے والے جنہوں نے ایسا کیا، قبروں کے اوپر مسجدیں بنائی اور ان قبروں کے اوپر پھر ان بزرگوں کی تصویروں کو رکھا، شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق ہے. اب یہ کرنا کیا ہے، حرام ہے، شرک نہیں ہے. قبروں کے اوپر مسجد بنانا کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، شرک تو نہیں ہے. لیکن حرام کیوں ہے، کیونکہ آج آپ نے مسجد بنائی ہے، کل کو آگے ادھر کوئی سجدہ کرے گا اور وہ سجدہ قبر کو کرے گا. اسی طرح آپ نے تصویر بنا دی بزرگ کی، جس طرح پچھلے درس میں نے کیا بتایا تھا، پہلی دفعہ شرک کیسے شروع ہوا، شیطان نے وحی کی ان کی طرف کہ یہ نیک آدمی ہے، جہاں یہ بیٹھا کرتا تھا وہاں اس کی کوئی نشانی نصب کر دو. انہوں نے نشانیاں نصب کر دی، ان کی تصویریں بنا کے لگا دی. ان کو دیکھ کر ہمیں عبادت کے شوق پیدا ہوگا. نیت اچھی تھی لیکن اگلی نسل آئی، علم ختم ہو گیا، توحید کی معرفت ختم ہو گئی، تو وہ جاہل تھے، انہوں نے جیسا دیکھا اپنے بزرگوں کو ویسا ہی کرنے لگے اور ان کی عبادت شروع ہو گئی. تو اس لیے یہ کام کرنا، قبروں کے اوپر مسجد بنانا، قبروں کے اوپر کوئی بھی ایسا کام کرنا جو شرک کی طرف لے کر جائے، وہ کام حرام ہے. کوئی بھی ایسا کام، اگر آج کوئی نیا کام کیا جاتا ہے قبروں پہ اور اس کام کی وجہ سے لوگ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کا راستہ شرک کی طرف ہے، تو وہ کام بھی حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کیا فرمایا، یہ سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے جنہوں نے یہ کام کیا کہ نیک لوگوں کی قبروں پہ مسجدیں بنائیں اور پھر ان کی تصویریں بنا کر وہاں قبروں پہ رکھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی موت قریب تھی، وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں، یعنی جب اللہ کے رسول کی حالت مرض الموت میں مبتلا تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول ایک بات کہہ رہے تھے. وہ بات کیا تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، یہودیوں پہ اور نصارہ پہ یعنی عیسائیوں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اب لعنت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول نے ان پہ لعنت بھیجی؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ تو جو شخص آج بھی قبروں کے اوپر مسجد بناتا ہے، قبروں پہ سجدہ گاہ بناتا ہے، قبروں پہ جا کے نماز پڑھتا ہے، یا وہ کام کرتا ہے جو مسجد میں کیا جاتا ہے اور وہ جا کے قبر پہ کر رہا ہے، تو وہ اسے کیا بنا رہا ہے؟ مسجد بنا رہا ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ دیواریں ہو پورا اندر سارا جس طرح مسجد ہوتی ہے وہ بنے تو پھر مسجد بنتی ہے، نہیں، ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے، سجدہ کیا جائے، وہ مسجد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے۔ پوری مسجد کیا ہے؟ پاک ہے، اور کیا ہے؟ پوری زمین مسجد ہے اور پاک ہے، سوائے دو جگہوں کے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک قبرستان اور دوسرا حمام۔ دو جگہوں کے علاوہ پوری کی پوری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھے کس طرح منع کیا قبرستان میں نماز پڑھنے سے، کہ کل کو نماز پڑھ رہے ہو، کوئی دیکھتا دیکھتا شرک کی طرف ہی راستہ لے جائے گا۔ اس لیے ایک جگہ پہ حمام میں تو سمجھ آتی ہے نا پاکی ہے جی، یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن قبرستان میں کیوں منع کیا؟ قبرستان میں نماز پڑھنے کے اندر نہ اللہ کے رسول نے منع کیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ یہی حکمت ہے کہ یہ راستہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے، سوائے حمام اور قبرستان کے۔ ان دو جگہوں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں، کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں۔ عبادت پاک جگہ پہ کی جاتی ہے، اور قبرستان کے علاوہ جو جگہ ہے وہاں کی جائے۔ کیوں؟ کہ کوئی قبرستان کے اندر عبادت کرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ راستہ شرک کی طرف لے جائے۔ اب اس کے بعد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اپنی موت کے قریب؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا۔ اب جن انبیاء کے قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنایا، مسجد بنایا، یہ انبیاء انہیں اسی کام سے منع کرتے رہے، اسی شرک سے منع کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اور انہوں نے وہی شرک ان کے ساتھ کیا۔ انہی انبیاء کو اٹھا کے اللہ کا شریک بنا لیا، انہی انبیاء کی عبادت کرنے لگ گئے، انہی کی قبروں پر مسجدیں سجدہ گاہ بنا لی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں یہ ڈر نہ ہوتا کہ ان کی بھی عبادت شروع ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول کی قبر کو کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی قبر کھلی ہے، ابھی بند ہے۔ یہ اب سے بند نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس حکومت نے بند کی ہے، یہ شروع سے ہی ایسے ہے۔ اور ایسا کیوں یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو یہ شروع سے ہی اس طرح ہے، یہ اس حکومت نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کی قبر کی آج تک عبادت نہیں ہوئی، کسی نے نہ ادھر سجدہ کیا ہے نہ آگے شرک کیا ہے۔ شروع سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ڈھک دیا گیا ہے، دیواریں لگا دی گئی ہیں ارد گرد، تو اس کے اندر کوئی نہ جا سکتا ہے نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا یہ دیکھا، یہ اس طرح کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے اندر کوئی نہ جا سکتا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اس کے اندر جا کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ اسی لیے اسے کھلا نہیں چھوڑا گیا کہ کہیں اللہ کے رسول کی قبر پہ بھی مسجد نہ بن جائے، اللہ کے رسول کی قبر کی عبادت اس طرح نہ ہو جس طرح پہلے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول۔ اب اس جملے پہ غور کریں، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کو زیادہ محبت ہے، مجھے زیادہ محبت ہے، یا صحابہ کرام کو؟ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے ہم سے زیادہ محبت ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہو تو کوئی اسے گستاخی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ آپ اس جملے پہ غور کریں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قبل ان يموت بخمس وهو يقول، وہ اپنی موت سے 5 دن پہلے کہہ رہے تھے،
موت لفظ استعمال کیا صحابی رسول نے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ موت لفظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرنا گستاخی نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. اور موت سب کو آتی ہے اور اس میں گستاخی ہے ہی نہیں. کسی کی اگر موت آئے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے نظام کا. تو فرماتے ہیں وَهُوَ يَقُولُ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کی موت سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، کہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. کس بات سے؟ ان یکون لی منکم خلیل، کہ تم میں سے میں نے کسی کو خلیل بنایا ہو. خلیل محبت کے درجات ہوتے ہیں. محبت کے کیا ہیں؟ درجات ہیں. تو محبت کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اوپر والا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ خلت. اور اس درجے پر صرف 2 لوگ پہنچے ہیں. اللہ کے خلیل صرف 2 ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے مخلوق میں سے یعنی صحابہ کرام کو فرمایا تم میں سے کسی کو خلیل نہیں بنایا. اور آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنا خلیل بنایا تھا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا، یعنی اتنی محبت کرتا کہ وہ خلت کے درجے تک پہنچ جاتی، اگر کسی کو اپنی امت میں سے میں خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا. تو اس سے کیا پتہ چلا سب سے قریب ترین صحابی کون اللہ کے رسول کے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ اگر اللہ کے رسول خلیل بناتے تو کس کو بناتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ تو موضوع سے ہٹ کے حدیث میں بات تھی. اب آگے فرمایا اللہ کے رسول نے، یعنی یہ موت سے 5 دن پہلے فرما رہے ہیں وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، پہلی امتوں کے لوگ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا کرتے تھے، سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، تم اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اب اس جملے میں ایک اور بات یاد رکھیں، پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے. اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بلکہ فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. وہ نبی کی قبر ہو، کسی صحابی کی ہو، کسی نیک ولی کی ہو، کسی کی بھی قبر ہو، قبرستان کو، قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، اس میں مسجد نہیں بنانی ہے. ایسا کوئی کام اس میں عبادت نہیں کرنی جو مسجد میں کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص ادھر آ کے نماز پڑھتا ہے اور بے شک کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں کرتا ادھر، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی مسجد سے مراد یہی ہے کہ پوری عمارت کھڑی کی جائے، تو لازمی نہیں ہے یہی سجدہ گاہ ہے. بلکہ کوئی بھی عبادت اگر کوئی جا کے وہ قبر کے پاس کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے اس نے اسے مسجد بنا دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے مطلقاً منع کر دیا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، مسجدوں قبرستان کو، قبور کو مسجد نہ بناؤ، سجدہ گاہ نہ بناؤ. فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. تو اس سے پہلی حدیث سے کیا پتہ چلا، جو میں نے سب سے پہلی حدیث پڑھی، کہ یہ کام کنہوں نے کیا تھا؟ عیسائیوں نے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنائی اور ان کی تصویروں کو رکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ لوگ ایسا کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، اللہ کی بدترین مخلوق ہیں. یہ پہلی حدیث. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں پہ لعنت فرمائی، یہود و نصارہ پہ. کیوں لعنت بھیجی؟ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اگر آج بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ملعون ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. جو لعنتی ہو اس کے اوپر اللہ کی رحمت اسے دور ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے. یہ مطلب ہے لعنت کا، کہ اللہ کی رحمت سے دوری. تو جو شخص ایسا کام کرتا ہے اس کے قریب اللہ کی رحمت نہیں آتی. اور اس کے بعد تیسری، اس حدیث میں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اس کام سے منع کر دیا ہے، اور یہ کام کبیرہ گناہوں میں سے ایسا کرنا.
اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ بدترین شر والے وہ لوگ ہیں، من تدركهم الساعة وهم احياء، کہ جو قیامت کو پالیں، قیامت آ جائے اور وہ لوگ زندہ ہوں، یعنی جن لوگوں پہ قیامت آئے گی، جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے اور قیامت آئے گی، وہ لوگ سب سے زیادہ شر والے بدترین لوگ ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ والذین، اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا؟ والذین یتخذون القبور مساجدا، اور وہ لوگ بدترین لوگ ہیں جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ تو اس 4-5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی، ان کے اندر اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ سجدہ گاہ بنانا مسجدوں کو حرام ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ایسا کام کرنا، کوئی بھی عبادت کرنا، کوئی بھی ایسا تعظیمی کام کرنا کہ جس میں تذلل بھی پایا جائے، وہ ایسا کام کرنا حرام ہے، شرک اکبر ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ کے رسول نے دعا کی اپنے رب سے، اللہم اے اللہ، لا تجعل قبری، میری قبر کو نہ بنانا، کیا؟ وثنا، بت، یعبد، کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب کبھی قبر بت بن سکتی ہے؟ قبر بت بنتی دیکھیے کبھی؟ بت بنی ہے کہیں آپ کے سامنے کوئی قبر؟ کیا مطلب ہے بت بنانے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا، وثنا یعبد، کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی جس قبر کی عبادت ہو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو کسی بھی قبر کی عبادت ہو وہ کیا ہے؟ وہ وثن ہے، عربی زبان میں اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی غیر اللہ کی، کوئی انسان کی بھی عبادت ہو رہی ہو نا، کوئی بزرگ کی بھی عبادت ہو رہی ہو اللہ کے علاوہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ وثن۔ اس کے بعد پھر فرمایا، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، کن لوگوں پہ؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ اب یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یا اللہ میرے قبر کو عبادت سے بچانا، بت بننے سے بچانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ آج تک اللہ کے رسول کی قبر پہ عبادت نہیں ہوئی، آج تک عبادت نہیں ہوئی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، اس سے ایک استدلال کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کبھی دعا نہیں مانگی جا سکتی، کوئی نہیں مانگ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں دعا مانگی ہے، اللہ میری قبر کی عبادت نہ ہو۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صرف قبر کے لیے فرمایا کہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، اس کی لوگ عبادت کریں، بت نہ بنانا۔ یہ صرف قبر کے بارے میں، لیکن اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ بھی شرک نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے رسول سے کوئی دعا نہیں مانگ سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں اللہ کے رسول سے لوگ مانگتے ہیں۔ آپ مصر میں چلے جائیں، پاکستان میں بہت کم ہے، یا رسول اللہ مدد آپ نے سنا کبھی؟ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ یا علی مدد ہوتا ہے، یا غوث پاک مدد ہوتا ہے، یا حسین مدد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ مدد کا لفظ کم استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ اس اللہ کے رسول کے ساتھ مدد کا لفظ نہیں آتا، اس کا مطلب اللہ کے رسول کے ساتھ شرک ہی نہیں ہو سکتا، یعنی دعا نہیں مانگی جا سکتی اللہ کے رسول سے، کوئی مانگ ہی نہیں سکتا۔ تو لوگ مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے دعائیں مانگتے ہیں، جو اس طرح استدلال کرتے ہیں جس سے وہ غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف قبر کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس کے بعد آئیے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اور یہ بڑی سمجھنے والی، بڑی غور و فکر والی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کن لوگوں پہ؟ 3 لوگوں پہ. 3 قسم کے لوگوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے فرمایا زائرات القبور، ایسی عورتیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. ایسی عورتیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. لیکن آج معاملہ الٹا ہے، مرد کم زیارت کرتے ہیں، عورتیں زیادہ کرتی ہیں. عورتیں زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے انہیں منع فرمایا ایسی عورت لعنتی عورت ہے جو قبر کی زیارت کرتی ہے. تو قبروں کی زیارت کرنا مطلقاً عورتوں کے لیے جائز نہیں، صرف مردوں کے لیے جائز ہے بس. اور ایک اور بات بتلا دوں یہاں پہ، بعض لوگ اس حدیث کے اوپر اس کو مانتے نہیں ہیں، ضعیف ہونے کا بہانہ وغیرہ لگاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور. زوارات کی تفسیر کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ زیارت کرنے والی. زوارات یعنی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورت پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عورت بہت زیادہ زیارت کرے اس کے اوپر لعنت ہے، یعنی کبھی کبھی اگر کوئی چلی جائے اس کے اوپر لعنت نہیں ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرات، دوسری حدیث میں وضاحت بھی آگی، زائرات القبور، کوئی بھی کم کرے یا زیادہ کرے، اللہ کے رسول نے عورت پہ قبر کی زیارت کو حرام قرار دے دیا. کیوں؟ اس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. تو یہ جو کوئی اگر کوئی ایسا اشکال پیش کرتا ہے کہ زیارت کرے تو اس کے اوپر لعنت ہے، جو کم کرے اس کے اوپر نہیں ہے، یہ غلط ہے بالکل. دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے گا. ایک حدیث کو لے کے دوسری کو چھوڑ دینا یہ جو ہے غلط ہے بالکل. اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے خوف ہے، ان کو غم کھانے کی ضرورت ہے، وہ عذاب سے دور ہو جائیں گے. اگر یہی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو رب تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ ابو لہب بھی مانتا تھا. مشرکین مکہ آج تک کسی نے ربوبیت کا انکار کیا ہے؟ کسی نے ربوبیت کا انکار نہیں کیا. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا، اگر کوئی انسان، کوئی آدمی اس آیت کو لے کے کہے جی بس اللہ کو رب کہہ لو، باقی جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے لیے نجائز ہے. نماز پڑھو یا نہ پڑھو، باقی دین کے سارے احکامات چھوڑ دو، بس اللہ تعالیٰ کو رب مان لو، اس پہ پکے ہو جاؤ، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ کیوں؟ یہ ایک آیت کو پکڑ کے وہ دلیل بنا رہا ہے. ساری آیات کو جمع کر کے پھر اس میں سے مسئلہ نکالا جائے گا. تو اس لیے ساری احادیث کو جمع کر کے پھر مسئلہ نکالا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کر دی کہ کوئی بھی عورت قبر کی زیارت نہیں کر سکتی. زیادہ کرے یا کم کرے، بہت کثرت کے ساتھ کرے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. زیارت قبر عورت کے لیے حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت بھیجی ہے. اس کے بعد دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، والمتخذین علیہ المساجد، جو قبروں پہ مسجد بناتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں. یہ جیسے پہلے گزر چکا بہت ساری احادیث میں. اس کے بعد ایک اور بات فرمائی، والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اور قبروں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں جلاتے ہیں یا موم بتیاں جلاتے ہیں، دیوے جلاتے ہیں. اس طرح چراغاں کرنے والوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. وہ لعنتی ہیں، یہ لوگ ملعون ہیں. اب پرانے زمانے میں کیسے چراغاں کیا جاتا تھا؟ یہ تو نہیں ہوتی تھی لائٹ ہے. آج کوئی جلا کے کہے جی بھائی وہ تو آگ تھی، اس سے منع کیا، اس سے منع نہیں کیا. اصل مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جلانا جس سے روشنی ہو. کوئی بھی ایسی چیز جلانا جس سے روشنی ہو، وہ قبرستان کے اندر حرام ہے. قبرستان میں کوئی بھی لائٹنگ کرنا، کوئی لائٹیں جلانا، اس دیوے کی شکل ہو، کوئی موم بتی کی شکل ہو، یا کوئی آج کل کی لائٹ ہو، کوئی بھی ایسی روشنی والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو جلا کے رکھنا. اب کوئی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں، کہ بعض محلوں میں نے خود دیکھا ہے، راستہ ہی قبرستان سے ہوتا ہے جانے کے لیے. لوگوں کو جانا ہوتا ہے تو قبرستان سے ہو کے اپنے گھر کو جاتے ہیں. تو اگر کوئی اس وجہ سے چلاتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ اس شخص کے لیے فرمایا جو تعظیم کرتے ہوئے قبر کی عبادت سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے چلاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی حاجت کے تحت اگر کوئی چلا کے راستہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے.
اگر کوئی تعظیم کرتے ہوئے قبر کی عبادت کی نیت سے ثواب کی نیت سے چلاتا ہے یا بغیر حاجت کے بھی چلاتا ہے کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ ملعون ہے لعنتی ہے اللہ کے رسول کی اس حدیث میں داخل ہے. تو اس لیے یہ 3 کام کرنے کیا ہے حرام ہے. کیا پہلا کہ عورت قبر کی زیارت نہیں کر سکتی مطلقاً عورت کے لیے حرام ہے. اب کیوں حرام ہے اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. عورت کے لیے کیوں حرام ہے. ایک اور حدیث میں آتا مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ عورت کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے. عورت کے اندر صبر نہیں ہوتا عقل کی کمی ہوتی ہے. دین کی بھی نہ اللہ کے رسول نے فرمایا ناقصات العقل عورت کے اندر عقل ناقص ہوتی ہے پوری عقل نہیں ہوتی ہے. اس کو کوئی بھی بندہ الٹا سیدھا کام بھی بتا دے نا اگر اس کو بہت کوئی ایسی حالت ہو تو کوئی بھی آدمی کو الٹا سیدھا کام بتا دے تو اس سے بچنے کے لیے وہ کرنے لگ جائے کچھ بھی بتا دے. یہ عورت کی حالت عام معروف بات ہے. یہ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت ہی ایک ایسی ہے اس لیے عورت کو قبرستان میں جانے سے منع کر دیا ہے. قبرستان میں عورت نہیں جا سکتی. اور اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں قبر کی زیارت کس لیے کرنی ہے. کیا ادھر جا کے عبادت کرنی ہے. کوئی بھی عبادت کی غرض سے قبرستان کی زیارت کرنا کہ جا کے ادھر عبادت کروں گا کوئی نماز پڑھوں گا تاکہ نماز زیادہ افضل ہے ادھر پڑھنا یا کوئی دعا کرنا کہ بھائی دعا باہر قبول. ویسے دعا کرنا مردے کے لیے جائز ہے قبر کے پاس جا کے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے اور قبر کے پاس جا کے کرتا ہے کہ یہاں زیادہ افضل ہے باہر کی بنسبت تو یہ کیا ہے. اس کے اندر میں یہی ہے نا کہ بھائی یہ میرا پہنچا دے گا آگے. تو اس طرح کا کوئی بھی اگر کام کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم دیا کہ قبرستان کی زیارت بالکل ہی حرام ہے. پہلے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ قبرستان کی زیارت کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور میں تمہیں قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا. تو اس سے پتہ چلا پہلے اللہ کے رسول مطلقاً منع کرتے تھے کوئی بھی قبر کی زیارت نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فزوروها قبروں کی زیارت کرو. کس لیے کرو. جا کے نماز پڑھو اس لیے یا دعا کرو ان سے کس لیے فإنها تذکر الموت کہ قبر جو ہے یہ موت یاد کراتی ہے. کیا مطلب ہے قبروں کو دیکھو گے ٹوٹی پھوٹی قبر مٹی دیکھو گے کوئی ویران جگہ دیکھو گے تمہیں آخرت یاد آئے گی. ہمارے یہاں قبر ہی محلے کے اندر بنائی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے آخرت یاد ہی نہیں آتی. لوگ موج میلے کے لیے جاتے ہیں مسیح کے لیے جاتے ہیں نا قبرستانوں میں. یہ جو جب عرس وغیرہ لگتے ہیں لوگ کس لیے جاتے ہیں اسی کام کے لیے جاتے ہیں وہ آخرت ہی یاد نہیں آتی. تو اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی قبر کے اوپر جانا جس سے قبر کی زیارت کا مقصد پورا نہ ہو اس قبر پہ نہیں جانا چاہیے. جس قبر کی زیارت اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے وہ کون سی قبر ہے جسے دیکھ کر آخرت یاد آئے. ایسی قبر نہیں کہ جس کے اندر جا کے بندہ اور دنیا میں مشغول ہو جائے مزے لینے لگ جائے دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو جائے. ایسی قبروں کی زیارت مشروع نہیں ہے. ایسی قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے جس کو دیکھ کر آخرت یاد آئے. ہمارے یہاں میلے سارے قبروں پہ لگتے ہیں جتنے عرس وغیرہ سارے کیا لگتے ہیں قبروں پہ لگتے ہیں. اور باقاعدہ پورے پاکستان سے ایک جگہ پہ جاتے ہیں آپ جانتے ہوں گے بڑی مشہور و معروف جگہ ہے. کس لیے جاتے ہیں جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں سارے جتنے گھر سے بھاگنے والے سارے ادھر جاتے ہیں. تو اس طرح کی قبروں کی زیارت حرام ہے. کیوں ادھر غیر مشروع کام ہو رہا ہے حرام کام ہو رہا ہے ادھر شرک ہو رہا ہے ادھر کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. ہر قسم کا گناہ یہاں پہ ہوتا ہے ہر قسم کا گناہ. تو ایسی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے ہی نہیں. کن قبروں کی زیارت کی اجازت ہے فإنها تذکر الموت وہ قبریں جو موت کو یاد کرائیں جن کو دیکھ کر موت یاد آئے. جو سبب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اس وجہ سے قبر کی زیارت کرو صرف ایک سبب. اللہ کے رسول نے پہلے بالکل منع کر دیا کہ قبر کی زیارت کرنی نہیں کسی نے. پھر اجازت کیوں دی کہ اسے دیکھ کر موت یاد آتی ہے. بس منع کیوں کیا تھا کہ جس طرح پہلی امت قبروں پہ عبادت کرنے لگتی تھی اس ڈر سے یہ بھی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. لیکن ایک سبب کی وجہ سے صرف ایک وجہ سے اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ ان کو زیارت کر لو فإنها تذکر الموت. یا قبرستان کو دیکھ کر قبروں کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے. تو جس قبر کو دیکھ کر آخرت یاد آئے وہاں جا کے زیارت کرنا جائز ہے. اور جس کو آخرت یاد نہ ہے بلکہ اور آخرت بھول جائے ادھر جانا حرام ہے. جہاں شرک کا اڈا ہو جہاں شرک ہو رہا ہو وہاں جانا حرام ہے. وہاں مجمع لگانا حرام ہے. کیوں ایک اور بڑی وجہ ہے حرمت کی. اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں بھائی اگر یہ سارا کچھ حرام ہے تو اتنے لوگ یہاں کیوں جاتے ہیں. یہ سارا کچھ اگر حرام ہے یہ شرک ہے اگر یہ کبیرہ گناہ ہے
تو اتنی دنیا جو قبروں کے اوپر جا رہی ہے، مزاروں پہ جا رہی ہے، خانقاہوں پہ جا رہی ہے، یہ کیوں جا رہی ہے؟ سارے کے سارے کیا گمراہ ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول، اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں یہ دیکھو گے، یہ کثرت دیکھ کر اطاعت کرو گے، پیچھے چلو گے کسی کی، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ پہلی دلیل تو یہ کہ کثرت کو دیکھ کر کسی کے پیچھے چلنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ، دوسری بات یہ کہ ایسی جگہ جانا کیوں حرام ہے؟ چونکہ لوگوں کے اندر یہ شبہ پیدا ہو چکا ہے، بھائی جہاں زیادہ لوگ ہوں وہ چیز حق ہوتی ہے، تو آپ بے شک آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ توحید پرست ہیں، وہاں ویسے دیکھنے کے لیے چلے گئے، تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ہو سکتا ہے 1000 آدمی دیکھنے کے لیے چلا گیا اور 10-15 ہو جو شرک کر رہے ہوں، وہ ایسے حرام کام کر رہے ہوں، اس نے تو تعداد دیکھنی ہے نا، زیادہ تعداد تو شرک نہیں کر رہی، لیکن دیکھنے والے کے ذہن میں کیا آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہ پہ جانا، مجمع لگانا، تعداد کو زیادہ کرنا، یہ آپ بھی شرک پھیلانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں۔ ایسی جگہ پہ جانا حرام ہے، جہاں حرام کام ہو رہے ہوں، شرک ہو رہا ہو، وہاں پہ بے شک موت یاد بھی آتی ہو تو وہاں نہیں جانا ہے۔ ان قبرستانوں کی زیارت کریں جہاں واقعی موت یاد آتی ہے۔ تو یہ تھا قبرستان کے بارے میں آج کے، نہ ان کو سجدہ گاہ بنانا ہے، نہ ان پہ تصویریں لگانی ہے، نہ ان کے اوپر نام لکھنا ہے، نہ مجسمے بنانے ہیں۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ اور ان کا لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ اللہ کے رسول نے یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجی۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ اور اپنی قبر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد اس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، غضب ہوا ان قوموں پہ جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اس کے بعد آخری حدیث جو بیان کی گئی ہے کہ زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر دیوے وغیرہ جلانا، لائٹنگ کرنا، روشنی کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ، مسجد بنانا بھی حرام ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ اور سورج، کوئی روشنی وغیرہ کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، اس میں بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کے درس کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق دین پر عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ